اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بندش کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بندش کیسے لگتی ہے اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، بندش میں کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، کیا نہیں ہوتی۔ مکمل ایک تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے بندش کی اقسام کی طرف۔ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بندش کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بندش کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک یا تو دیکھیں نظر کی وجہ سے بندش کا لگنا، نظر برحق ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ والعین حق، نظر برحق ہے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے مثبت شعاعیں نکلتی ہیں، جس کے مثبت اثرات دوسرے انسان پر یا جس چیزوں پر وہ نظر ڈالتا ہے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جب انسان طیش کی حالت میں، غصے کی حالت میں، ضد کی حالت میں، حسد کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتا، اس کی برائی چاہتا ہے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو اس کی آنکھوں سے نیگیٹو شعاعیں نکلتی ہیں اور اس شعاؤں کے اثر سے اس چیز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں سائنس بھی مانتی ہے۔ تو نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو بعض اوقات بندش جو ہے یہ نظر کی وجہ سے لگتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے خدائی بندش، جب انسان اللہ رب العزت کے امتحان میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مال کے ذریعے سے آزماتا ہے، انسان کی اپنی صحت کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور اس کے جو اقتصادی حالات ہیں یا اس کے فائنینشلی حالات ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں کہ یہ انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بعض اوقات اس چیز میں بندش لگ جاتی ہے، چلے چلایا کاروبار ہوتا ہے، اچانک سے ٹھپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، الٹا انسان کا رزدار ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو خدائی بندش جو ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ عالم و بمرادہ، اللہ رب العزت اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو یہ چیز کیوں نہیں دینا چاہ رہے، اس چیز کے اوپر بندش کیوں لگ گئی۔ یا ایک یہ کہ حکمت خداوند باری تعالیٰ کے ساتھ اس بندش کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندش لگتی ہے جس میں جادو کار فرما نہیں ہوتا یا انسان کی طرف سے بندش نہیں لگوائی جاتی، یعنی کاسب انسان نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بندش لگائی جاتی ہے، تو پہلی کیا قسم تھی کہ اس میں حکمت خداوند باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کے گناہوں کا اثر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خشکی میں اور تری میں جو فساد بھی ہے وہ انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ تو یا تو انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ بندش لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا توبہ نہیں کہ صرف منہ بولے میاں مٹھو توبہ کی اور پھر اس توبہ کے معنی کو ذہن میں بھی نہیں رکھا، دوبارہ وہ گناہ کرتے رہے، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حالات اس کے ذریعے سے نہیں بدلیں گے اور نہیں بندش ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑ ڈالی، میری توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر بیٹھی، تو ایسی توبہ نہیں کرنی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کی نحوست بھی پھر اس کے معاملات پر پڑتی ہے اور اس کی چیزوں کے اوپر بندش لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طور پر کیا کرنا چاہیے کہ اس انسان کو دوسرے انسان کا حق دینا چاہیے، اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی وجہ سے اللہ رب العزت حالات بہتر کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی بندش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اصل مقصود جو ہے نا وہ یہاں پر جو
بیان کرنا ہے وہ جادو کی وجہ سے جو بندش لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور مکمل تفصیلی گائیڈ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ جو شخص جو ہے شروع میں تھوڑا بہت ویڈیو دیکھ کر اس کو سکپ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جتنے عاملین حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے۔ تو جو جادو کی وجہ سے تیسری قسم بندش کی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو وہ یہاں پر اصل مقصود ہے اس کا بتلانا۔ تو جادو کی وجہ سے جو ہے انسان، جادوگر جو ہوتا ہے وہ دوسرے انسان پر، جو کہ اس کا مطلوب ہوتا ہے یا اس کا مقصود ہوتا ہے، اور جس چیز میں وہ بندش لگانا چاہتا ہے، جو کام اس کا مقصود ہوتا ہے اس میں وہ بندش لگاتا ہے۔ تو اولاد کے نہ ہونے پر بھی بندش لگائی جاتی ہے، کاروبار کے خراب ہونے پر بھی بندش لگائی جاتی ہے، سفر کی بندش بھی لگائی جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے میں بھی بندش لگائی جاتی ہے، اور بعض اوقات عورت کے عضو اور مرد کے عضو کو آپس میں جدا کیا جاتا ہے، اس میں فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد جو ہے نامردی کا شکار ہو جاتا ہے اور بیوی کے پاس آنے سے کتراتا ہے۔ اس قسم کی بندشات بھی لگائی جاتی ہیں، نیند کی بندش بھی لگائی جاتی ہے، اور سفر کی بندش بھی لگائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی بندشات جس مقصد میں بھی لگائی جائے وہ لگ سکتی ہے۔ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ تو بندش کا علاج بر وقت کروانا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر امتحان ہے، اور اپنا چیک اپ وغیرہ نہیں کرواتے، اور خود کو بہت زیادہ متوکل کہتے ہیں۔ حالانکہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اپنے معاملات اللہ رب العزت کے حوالے کر دو کہ اللہ میں نے تو اپنی کوشش کی اور جو ہے اپنی دوڑ لگائی، اسباب کو اختیار کیا، اس کے بعد یا اللہ تو اس میں برکت پیدا فرما اور مجھے ان مسائل سے دور فرما۔ تو میری ان حضرات سے یہ گزارش ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں جو بہت متوکل بنتے ہیں، کیونکہ بیماری تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، تو آپ پھر ڈاکٹر کے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی شرک نہیں ہے، ڈاکٹر کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ اس سے مجھے شفا ڈائریکٹ ملے گی اور یہ مؤثر بذات ہے، یہ شرک ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، اور باقی ڈاکٹر عامل وغیرہ یہ اسباب کے درجے میں ہوتے ہیں، یہ سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے فوری اپنا علاج کروانا ہے، چونکہ بندش اگر بر وقت ختم نہ کی جائے تو وہ پھر ضربوں کے حساب سے جاتی ہے۔ جیسے کہ 67 کے بارے میں آپ سنا ہوگا، 67 کا جادو وہ جو ہے ضربوں میں پھر جاتا ہے جب اس کا علاج نہیں کیا جائے۔ تو اسی طرح بندش کا بھی معاملہ ہے، اور بندش آسانی سے ختم ہوتی نہیں ہے، بار بار دوبارہ لگتی ہے، کیونکہ جادو کی یہ جو بندش کی قسم ہے اس میں مسئلے ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عاملین حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے مریض کے ساتھ تاکہ اس کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو ابھی میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے بندش کو ختم کرنے کا کیا عمل کرنا ہے اور بندش کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ کہوں گا کہ اس عمل کے کرنے کے بعد بھی اگر بندش کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نے پھر علاج کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنا علاج کروانا ہے کسی مستند عامل سے جو کہ شریعت کا پابند ہو، اس سے آپ نے علاج کروانا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اگر دکان کی بندش ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ دکان کے تالے کو کھولنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، چابی کو دم کر لینا ہے اور تالے کو کھول لینا ہے۔ تالے کو کھولنے کے بعد آپ نے جب گیٹ کھولنا ہے تو آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق سورہ ناس یعنی معوذتین جو ہے آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ اگر وقت ہو تو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر وقت نہ ہو تو پھر 21 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اس سے کم نہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بالکل فرنٹ پہ دیوار ہے، آپ نے گیٹ کھولا، فرنٹ پہ دیوار ہے، تو فرنٹ پہ جو دیوار ہے اس کے دائیں طرف جو کونا ہے، دائیں طرف، اس پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کونے کے بالکل سامنے جو گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور گیٹ کے ساتھ والا کونا ہے اس پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔
اس کے بعد پھر آپ نے بالکل فرنٹ کی دیوار کے بائیں طرف جو کونا ہے اس پہ دم کر لینا ہے۔ 3 کونوں کو دم کرنے کے بعد آپ نے چوتھے کونے کو دم نہیں کرنا، اور اسی طرح الٹے پاؤں آپ نے دکان کے باہر آ جانا ہے۔ دکان کے باہر جب آپ آ جائیں گے تو آپ اپنے دونوں چپل نکال کر اس کو 3 مرتبہ جھاڑیں گے۔ جھاڑنے کے بعد پھر آپ دوبارہ دکان میں آئیں گے، اور آپ دکان میں ہرمل کی دھونی یا لبان کی دھونی، لبان کی دھونی بہت بہتر ہے، اس کے اوپر آپ کی تھوڑی بہت کاسٹ آئے گی، جو پنساری وغیرہ حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس اوریجنل آپ کو مل جائے گی، تو وہ پھر آپ اس کو جلا کر اس کی دھونی پوری دکان کو دیں، اپنے غلے کو بھی دیں، اپنے سامان کو بھی دیں، ساری چیزوں کو دینے کے بعد پھر آخر میں جو چوتھا کونا ہے اس کو آپ دم کر لیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس عمل کو آپ حسب ضرورت کر سکتے ہیں، اگر ایک دن میں مسئلہ حل ہوا تو دوبارہ نہ کریں، ایک دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ اس کو طاق اعداد میں لے جائیں، 3 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں، ٹھیک ہے، 9 دن کریں، 11 دن کریں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح آپ کرتے رہیں۔ اگر اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا اور مسائل اور زیادہ بگڑنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے فوراً کسی معالج سے رابطہ کرنا ہوگا، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن آپ ان چیزوں سے چھٹکارا پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو بعض اوقات جو اعمال ہم بتاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کا 100% مسئلہ حل ہوگا۔ بعض اوقات بندش ایک قسم کی نہیں ہوتی، بندش کے اپنے پرسنٹیج ہوتے ہیں، اپنے اثرات کے پرسنٹیج ہوتے ہیں، بعض اوقات بندش بہت تیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے ضرور بھی ضرور علاج کرنا ہوگا۔ اور اگر بندش ہلکی ہے، نظر کی وجہ سے ہے، یا مثال کے طور پہ کسی ایسے تعویذ کے ذریعے سے بندش کروائی گئی ہے، یا کسی عامل نے پڑھائی وغیرہ کی ہے آپ کے اوپر، یا کسی شیاطین جنات کو مسلط کیا ہوا ہے، تو آپ انشاءاللہ الرحمن اس عمل کو کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر عمل بہت زیادہ پاورفل ہو بندش کے لحاظ سے، جس قسم کی بندش بھی ہو، تو اس میں پھر آپ نے علاج کروانا ہوگا۔ میں نے آپ کو صرف اور صرف دکان کی بندش کو ختم کرنے کا عمل بتایا ہے، باقی اس ویڈیو میں آپ کو تمام بندشات کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری مجبوری ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا نمبر موجود ہے، انشاءاللہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات شفا دینے والی ہے، انشاءاللہ علاج کروانا سنت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں مجھے خصوصی یاد کریں۔ والسلام۔